ذرا ان دھبوں کو غور سے دیکھیں. یہ دھبے صرف بستر اور فرش پر نہیں پڑتے، یہ پوری انسانیت کے چہرے پر ابھرنے والے بدنما داغ ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ نشان بنتے کیسے ہیں اور انہیں کیسے مٹایا جا سکتا ہے. یہ ہے جاپان، دنیا کا جدید ترین ٹیکنالوجی میں سب سے آگے، صاف ستھرا منظم ملک. لیکن اسی ترقی یافتہ معاشرے میں روزانہ 200 سے زیادہ، جی ہاں 200 سے زیادہ لوگ ایسے ملتے ہیں جو اپنے گھروں میں تنہا مر جاتے ہیں، اور کئی دن، کبھی کئی ہفتوں تک ان کی موت کا کسی کو پتہ نہیں چلتا. جب لاشیں یوں ہی تنہائی میں بے آسرا پڑی رہتی ہیں تو بستر اور فرش پر گہرے سیاہ اور سرخ دھبے بن جاتے ہیں. ایسی اموات کو جاپان میں کوڈوکوشی یعنی تنہائی میں موت کہا جاتا ہے. یہ صرف جاپان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جدید تہذیب کے پورے فریم ورک کا نتیجہ ہے. اس نظام زندگی کا انجام ہے جسے ہم نے پروگریس، ترقی اور فریڈم یعنی آزادی کا نام دے کر بہت مقدس بنا دیا ہے. اور اب یہ سانحہ ہمارے دروازوں پر بھی دستک دے رہا ہے. یہ کہانی صرف دور دراز ملکوں تک محدود نہیں ہے. حال ہی میں کراچی میں 2 ایسے واقعات سامنے آئے جنہوں نے پورے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا. ایک تھی ماڈل حمیرہ، جسے لبرل طرز زندگی نے تنہا کر دیا، ایسا تنہا کہ اس کی موت بھی تنہائی کی موت بن گئی. کئی ماہ تک اس کی لاش فلیٹ میں سڑتی رہی اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی. اور دوسرا ایک اور سانحہ، یہ تھی سینئر اداکارہ عائشہ، جو کروڑوں گھروں کی اسکرین پر رہنے کے باوجود اپنے گھر میں بالکل تنہا، بے آواز، بے خبر پڑی رہیں اور تنہائی میں موت کا شکار ہوئی. ان کی اولاد بیرون ملک اپنی کیریئر کی فکر میں اپنی ہی ماں کو فراموش کر چکی تھی، اور ان کی ماں کی لاش 1 ہفتے تک تنہائی میں اس پورے نظام پر ایک دھبا بناتی رہی. یہ دونوں واقعات اس سیاہ حقیقت کی گواہی ہیں کہ کوڈوکوشی اب کوئی جاپانی لفظ نہیں رہا. یہ اب ہمارے شہروں، ہمارے گھروں، ہمارے دروازوں پر بھی اپنا نام لکھ رہا ہے. یہ کس عقیدے اور نظریے کا نتیجہ ہے آپ نہیں جانتے؟ یہ ہے ماڈرنزم اور کیپٹلزم کا نتیجہ جو اس وقت پوری دنیا پر غالب ہے. اگرچہ آپ ان ناموں کو نہ جانتے ہوں، لیکن اس کے ہونے کے لیے آپ کا جاننا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ اپنا کام اپنا نام بتائے بغیر ہی نظام تعلیم، میڈیا اور قوانین کے ذریعے پاکستان میں بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ وہ نظام ہے جس نے انسان کی قدر کا پیمانہ یعنی اس کی ویلیوز کو بدل دیا ہے. خاندان، محبت اور ذمہ داری کے بجائے اب ڈیولپمنٹ، پروگریس، پرفارمنس اور پیسہ اہم قرار پائے ہیں. اسی فکر نے خاندان کو اجنبی بنایا، شادی کو معاشی بوجھ قرار دیا، اولاد کو رکاوٹ اور رشتوں کو وقتی ضرورت میں بدل دیا ہے. چنانچہ جہاں اولاد ہی نہیں، وہاں بڑھاپا اور اموات عبرتناک بن جاتی ہیں، اور جہاں اولاد موجود بھی ہو وہاں وہ اس دوڑ میں ہے کہ زیادہ کماؤ، زیادہ آگے بڑھو، لوگوں کو اپنے آپ کو ثابت کرو. ایسے میں ماں باپ پیچھے رہ جاتے ہیں اور رشتے کیلنڈر کی پرانی تاریخوں کی طرح بے معنی ہو جاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ باپ کی لاش کئی دن کمرے میں بند پڑی رہے، ماں گرتی ہے تو دروازے کے پار کسی کو خبر تک نہیں ہوتی، پڑوسی کے لیے بھی وہاں صرف خاموشی رہ جاتی ہے. آزادی، فریڈم اور پروگریس 2 الفاظ، 2 دھوکے ہیں. آزادی نے انسان کو انسان سے آزاد کر دیا اور قید کر دیا اسے صرف اپنی ذات میں. ترقی نے ایسے مطالبے رکھے کہ ہر لمحہ مالی دوڑ میں آگے رہنے کے لیے انسان اپنے ہی لوگوں سے پیچھے رہ گیا. اس دوڑ نے گھروں کو اکیلا کر دیا اور موت کو تنہائی میں اور بھی زیادہ خوفناک بنا دیا. اس بھیانک نظام کا متبادل اسلام ہے جو امن اور آشتی کا پیغام ہے، زندگی کا وہ نظام جو رشتوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا. اسلام خدا کی بندگی کو معاشرت کا مرکز بنا دیتا ہے اور خاندان کو عبادات کے دائرے میں لے آتا ہے. والدین کی خدمت جنت کے دروازے کی چابی بن جاتی ہے. رشتے جوڑنا ایمان ہوتا ہے. بزرگ گھر کا بوجھ نہیں، برکت ہوتے ہیں. خاندان محض سیکیورٹی سسٹم نہیں، رحمت کی قلعہ بندی ہوتی ہے. اسلام کے مضبوط خاندانی ڈھانچے میں تنہائی میں موت کا کوئی تصور نہیں. جہاں خاندان سلامت ہو وہاں
کوڑو کشی جیسے المیے پیدا نہیں ہوتے، وہاں زندگی جڑی رہتی ہے اور موت بھی اکیلے نہیں آتی۔ دنیا کو آج کیا چاہیے؟ دنیا کو آج اسلام کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جنہوں نے فلک بوس عمارتیں بنا لی انہیں اب جڑے ہوئے دل چاہیے۔ وہ جنہوں نے مادر پدر آزادی کو قریب سے دیکھ لیا اب باہمی ذمہ داری کے لیے وہ ترس رہے ہیں۔ جو بھی اس فریڈم کے دھوکے کو، مال و دولت کو اور ترقی پروگریس کو قریب سے دیکھ لیتا ہے وہ اس دور سے باہر نکلنا چاہ رہا ہے، وہ اس سے پناہ مانگتا ہے، لیکن اس وقت تک وہ عمر کے اس دہانے تک پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں ایک عبرتناک تنہائی میں موت اس کی منتظر ہوتی ہے۔ دنیا کو خاندانی نظام کی واپسی چاہیے، تیزی سے اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی اور مسلمانوں کو اب تیار ہونا چاہیے اور دنیا کے سامنے اسلامی نظام زندگی کے احیاء کا شعور بیدار کرنا چاہیے۔ وہ شعور جو بتاتا ہے کہ محفوظ خاندان ہی محفوظ ایمان کی ضمانت ہے اور محفوظ ایمان محفوظ خاندان کی، جو انہیں تنہائی میں موت سے بچا سکتا ہے اور بستر اور فرش کے ساتھ ساتھ انسانیت کے چہرے سے تنہائی میں موت کے ان بھیانک دھبوں کو بھی مٹا سکتا ہے۔ آئیے محفوظ خاندان محفوظ ایمان مہم کا حصہ بنیں۔